الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعہ امیر المومنین خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا، اور اس سے پہلے 2 جمعہ حج، زیارت مدینہ اور قربانی کے حوالے سے بیان کیا تھا. آج پھر تفسیر کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے آپ یہ سن چکے ہیں
کہ وہ لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ یہ بت تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے، اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا احسان مانو، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قومیں، تو ان کا انجام جیسا ہوا وہ بھی تمہیں بتا دیا گیا۔ رسولوں کا کام پیغام میں حق پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی سانچہ نہیں تھا، مگر اللہ نے بنایا، تو اللہ تعالی دوبارہ بھی بنائے گا۔ کسی کی بوٹی بوٹی ہو جائے اللہ تعالی دوبارہ جمع فرما دے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آسان ہے۔ اے لوگو، زمین اللہ کی ہے، ذرا اس میں سیر کرو۔ کیوں؟ دیکھو کہ اللہ تعالی کیوں کر پہلے بناتا ہے، پھر اللہ تعالی دوسری اٹھان اٹھاتا ہے۔ وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اس کو کچھ مشکل نہیں۔ جو لوگ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ دوبارہ اللہ کیسے بنائے گا، ان کو جواب دیا گیا کہ اسی نے پہلے بنایا تھا۔ تم نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں؟ آنکھ والے ہو، تمہیں عقل دی گئی ہے، دیکھو، غور کرو، اللہ تعالی بنانے والا ہے اور اس کو قدرت حاصل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چاہے پر قادر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے غلط چیزیں مراد لی جائیں۔ کوئی اگر یہ کہنا چاہے کہ اللہ تعالی ظلم بھی کر سکتا ہے، معاذ اللہ، تو یہ بات کرنے والا ایمان والا نہیں رہے گا۔ اگر وہ دلیل میں یہ کہے کہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو ذہن میں رہے اللہ کے لیے کسی برائی کا، کسی کمی کا، کسی عیب کا تصور بھی کیا جا سکتا نہیں۔ شاء یشاء قرآن میں کئی جگہ ہے، لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے ترجمہ کیا کیا؟ ہر چاہے پر
قادر، یعنی وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور اللہ کے لیے عیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لاکھ دلیلیں نکال لیں، عقل کے گھوڑے دوڑا لیں، عیب کا، نقص کا، خامی کا، کمزوری کا کوئی تصور اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے اس بات سے آپ کو اس لیے آگاہ کیا کہ وہی لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ تخلیق کی ابتدا، تخلیق کے معنی بنانا، کیسے ابتدا کرتا ہے اللہ؟ کوئی اس کو مشورہ دینے والا ہے؟ نہیں۔ کوئی نمونہ دینے والا ہے؟ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی خود سے کمال والا ہے، اس کو کسی نے کمال دیا نہیں ہے۔ اس حوالے سے علماء نے بہت لمبا بیان لکھا ہے، میں سارا نہیں آپ کو سنا رہا، صرف خلاصہ بتا رہا ہوں کہ عدم سے وجود میں لانا کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کا بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ اس نے فرشتے بنائے ہیں، ان کو امور سونپے ہیں، وہ فرشتے اللہ کی عطا کے بغیر کچھ کر سکتے نہیں۔ مثلا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے زمین سے مٹی منگوائی۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ کو فرشتوں کی مدد چاہیے، تو جو ایسا سوچے گا وہ مجھے بتائے کیا وہ ایمان والا رہے گا؟ ان فرشتوں کو زمین پر آنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ مٹی کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ ان کو لے جانے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ بغیر سہارے کے، بغیر مدد کے نہیں کر سکتا، تو جو اتنی بات کرے گا وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ یہ کافروں نے کہ بغیر مادہ کی کیفیت اور یہ اور وہ عقلی گھوڑے دوڑائے، کیسے بنائے گا دوبارہ؟ گل سڑ جائیں گے لوگ، پھر کیسے بنائے گا؟ تو جس نے پہلے بنایا تھا وہ دوبارہ بنائے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ نیست کو ہست نہیں ہے جو اس کو بنا دینا، یہ اسی کا کام ہے۔ آپ کو میں نے یہ بات بتائی ہے کہ عالم دو طرح کے ہیں، ایک عالم خلق اور ایک عالم امر۔ زمین و آسمان کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا 6 دنوں میں بنائے۔ وہ 6 دن دنیا کے مراد ہیں یا کوئی اور، وہ رب جانتا ہے، ہمیں بتایا گیا۔ لیکن اسی قرآن میں ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، کن کا مطلب ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسباب کے ہم محتاج ہیں، اللہ نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ کے لیے ہم نہیں کہیں گے کہ اس کو کسی کی ضرورت ہے،
وہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ یہ آسان کر کے آپ کو خلاصہ میں نے بتایا۔ یہ نشأت بنانا، ہم چھوٹے سے وجود کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھر ایک جگہ آ کر ٹھہر جاتے ہیں، پھر اس میں تغیر آتا ہے، جوانی آئی، پھر ڈھلنے لگے، پھر بڑھاپا آ گیا۔ یہ جتنا پروسیس ہے انسان پر جو گزرتا ہے، جو مراحل ہے، انسان اگر غور کرے تو بہت سی باتیں اس کو سمجھ آ جائیں، لیکن وہ سمجھنے کی بجائے اعتراض کرے گا تو پھر اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کسی کا کسی طرح محتاج نہیں ہے، وہ رب تعالی ہے۔ تو دوبارہ بنانے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض کرنا یہ تو بے وقوفی ہے۔ پہلے کیسے بنایا اس پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ تو دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ تو جو اعتراض کرتے ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو جھٹلانے والے جان لیں کہ وہ اگر جھٹلا رہے ہیں تو یہ نیا کام نہیں کر رہے، پہلوں نے بھی جھٹلایا۔ جو نہیں مانتے انہوں نے جھٹلایا، مگر ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا انہیں کوئی کامیابی ملی؟ کیا ان کے حصے میں کوئی خیر آئی؟ تو آج بھی جو انکار کرے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبیوں نے آ کر پیغام حق پہنچایا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، مگر لوگوں کی ہدایت کے لیے علماء ربانیین، اولیاء کاملین کا سلسلہ رہا۔ وہ پیغام حق قرآن و سنت کے مطابق پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو حق سنایا جا رہا ہے۔ تو ہم کسی سے زبردستی منواتے نہیں، کسی کو مجبور کرتے نہیں، پیغام دیتے ہیں۔ جو مان لے اپنے بھلے کو، نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا۔ تو ماننے میں فائدہ ہے، اور حقائق، ریئلٹیز، فیکٹس، ٹروتھ واضح ہے۔ دنیا اس بات پر ابھی بھی مجھے بتائیں، جو سائنس والے کہتے ہیں ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، ہم نے ٹائم اور اسپیس یعنی فضا پر، فاصلوں پر اور وقت پر اپنی پکڑ، اپنی گرفت زیادہ کر لی ہے۔ ہم ناشتہ اگر مشرق میں کرتے ہیں تو دوپہر کا کھانا مغرب میں جا کے کھا لیتے ہیں۔ ہم نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے۔ وہ بتائیں، وہی لوگ جو اتنی بات کرتے ہیں، کیا وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہو گئے ہیں؟ کیا وہ سر کے بل چلنے لگ گئے ہیں؟ کیا وہ حاجات کے محتاج نہیں ہیں؟ تو اے انسان، تجھے عقل ملی حق کو پہچاننے کے لیے، اگر تو نے نہیں پہچانا تو تو پھر عقل والا نہیں ہے، تو نے عقل سے کام نہیں لیا۔ اس حوالے سے مسلسل بیان ہوتا رہتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی بنانے والا ہے، اسی نے پہلی بار بنایا، وہی دوبارہ
بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ گناہگار یا بے ایمان الگ الگ ہے۔ ایک ہے ماننے والا مگر مانتا تو ہے، عمل نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ ایک مانتا ہی نہیں، دونوں کا حال ایک جیسا نہیں۔ اعمال بہت ضروری ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، سچ بولنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ سب باتیں ضروری ہیں، مگر ایمان نہیں ہوگا تو بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کا مدار ایمان پر ہے۔ جو ایمان والا نہیں وہ بڑے اچھے اچھے کام کر لے، اس کو دنیا میں ہی اس کا بدل دے دیا جائے گا، لیکن جنت اور بخشش اور نجات مغفرت بغیر ایمان کے، اونچی کہیے گا، نہیں۔ یاد کریں اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کے حوالے سے اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کسی پہ ظلم کرے۔ ہم لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ کوئی گناہگار ہے، مومن ہے، اللہ چاہے اسے سزا دے، اللہ چاہے بغیر سزا کے بخش دے، اس پر کسی کی دھونس نہیں ہے۔ اس نے شفاعت، سفارش کا حق دیا ہے اپنے پیاروں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ان کی برکت سے حاجیوں کو ملا، علماء کو ملا، قرآن یاد کرنے والوں کو ملا۔ کم سن بچے انتقال کر جائیں وہ شفاعت کا سبب بنتے ہیں، مگر اذن اللہ تعالیٰ کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی بخشنے والا ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا وہ رحم والا ہے، ہماری سوچ بھی وہاں تک جا سکتی نہیں۔ اس کے رحم کے واقعات سنتے رہتے ہیں آپ۔ وہ کتنا مہربان ہے، 70 مائیں اتنی مہربان نہیں ہو سکتی جتنا اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ آپ کسی کے پاس کام کرتے ہوں، کسی کے بیٹے ہوں، بھائی ہوں، دوست ہوں، کھٹپٹ ہو جائے، ناراضی ہو جائے، وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے، ملنا چھوڑ دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، ادارے سے، فیکٹری سے، کام سے نکال دیں گے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے۔ پہلی امتوں پر ایک ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آئے، ہم پر نہیں آتا۔ مہربانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے دعا فرما دی، یا اللہ میری امت پر پہلی امتوں کی طرح
عذاب نہ آئے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تو بچے ہوئے ہیں ان کی برکت سے۔ مگر کیا ہمیں جان بوجھ کر نافرمانی کرنی چاہیے؟ بھول ہو گئی کبھی، انسان خطا اور نسیان سے مرکب بھول جاتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، توبہ کا دروازہ رکھا، شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، توبہ کر لے۔ لیکن کوئی گناہ پر اڑ جائے، ضد بنا لے، ڈھیٹ ہو جائے اور گناہ کرتا رہے، تو بتائیے اس نے خود کو عذاب کا مستحق بنایا یا نہیں بنایا؟ خود کو اس لائق بنایا کہ اسے سزا دی جائے۔ اللہ تعالی مہربان ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ ہماری ہر نیکی پر فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ثواب دیتا ہے وہ۔ ہم مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دیں، اس پر بھی ثواب دے دیتا ہے۔ ہم اس کا دیا ہوا رزق کھائیں، اس کا شکر کریں، فائدہ بھی ہمیں ہو رہا ہے، اس پہ بھی ثواب مل رہا ہے۔ لیکن ہم سے خطا ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، دونوں فرشتے موجود ہیں نا، نیکی لکھنے والا بھی، بدی لکھنے والا بھی، برائی لکھنے والا بھی۔ برائی لکھنے والے کو روکا جاتا ہے، رک جا۔ نیکی والا ارادے پر بھی لکھ لے گا، آپ نے نیکی کا ارادہ کیا وہ لکھ لے گا۔ برائی والا لکھنا چاہتا ہے، اللہ روک دیتا ہے، رک جا۔ جب آپ برائی کر لیتے ہیں اللہ پھر بھی فرماتا ہے رک جا، توبہ کرتا ہے یا نہیں؟ اس کو پتہ ہے، وہ ذاتی علم سے جانتا ہے، مگر روک دیتا ہے۔ نہیں آپ نے توبہ کی، وہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ کو مٹانے پر اختیار ہے یا نہیں؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ ہمیں برائی پر جو پہنچتا ہے وہ اتنا ہی، مثلا آپ نے گناہ کیا، جتنا گناہ کیا ہے اتنی ہی سزا ہے، اتنی ہی، جتنا گناہ کیا، جتنی برائی کی ہے اسی کی طرح کی سزا، مگر نیکی پر بہت زیادہ اجر۔ یہ مہربانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ نیکی پر تو بہت اجر مگر گناہ اتنا ہی، تو یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا، کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میں جو مرضی کر لوں، میری زندگی ہے، میرا جسم، میری مرضی، میں جو چاہے کروں، تو اسے کہا گیا وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، پھر کے جانا اسی کے پاس ہے۔ لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ آپ لوگ یہ آیت صرف کسی کی وفات پہ پڑھتے ہیں نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو آپ کہیں بھاگ سکتے نہیں، ادھر ادھر ہو سکتے، دوسری جگہ جا کے کہیں چھپ جائیں، ایسا ہو سکتا؟ دنیا کے حکمران سے چھپ سکتے ہیں، دنیا میں آپ اپنے آپ کو کسی بندے کا جرم کیا ہو اس سے بھاگ سکتے ہیں، رب سے بھاگ سکتے اونچی نہیں۔ تو اب جب پتہ چل گیا تو پھر ہمیں اپنے آپ کو کیسا بنانا چاہیے؟
نبی معصوم ہے، نبی پھر کہیے معصوم ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ والے محفوظ ہیں، کر سکتے ہیں مگر ان کی حفاظت ہوتی ہے، ہر ایک کا درجہ ایک جیسا نہیں۔ فرشتے قرآن کی گواہی ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے اور نبی ہو گئے معصوم، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ عرف میں بچوں کو کہہ دیتے ہیں جی معصوم بچے ہیں، تو یہ عرفی معصوم کہنا ہے، یہ وہ والا معصوم نہیں ہے جس طرح ہم فرشتوں اور نبیوں کے لیے کہتے ہیں۔ یاد رہے انبیاء کرام اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے بہتر، اور ان سب انبیاء میں میرے نبی سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ۔ ان کے لیے مجھے یا کسی کو بھی اجازت نہیں کہ کسی طرح ہلکے لفظ کے ساتھ بھی ان کی بے ادبی کرے، گنجائش نہیں، کیونکہ ان کی بے ادبی کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بے ادبی کرنے والے کی دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو انبیاء کرام تو ہیں ہی معصوم، اب جن سے مغفرت کا وعدہ ہو چکا، جن سے مغفرت کا وعدہ ہو چکا، یہ ان کا بیان نہیں ہو رہا کہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے، جن سے وعدہ ہو چکا وہ اس میں شامل نہیں، وہ اس میں داخل نہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں بدر میں جتنے لوگ شریک ہوئے 313، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر رونق افروز ہو کے فرمایا تمہیں اللہ نے بخش دیا، جو چاہو کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی، کس کس کو کتنے مقاموں پر ذکر ہے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک ہے سچا مومن اور ایک ہے کھلا کافر، جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کہتے ہیں منافق۔ کافر کی زبان پر کفر تو دل میں بھی کفر، مومن کی زبان پر ایمان کا کلمہ تو دل میں بھی ایمان۔ یہ جو منافق ہے اس کی زبان پر کلمے ایمان کے ہیں، دل میں ایمان نہیں، ان کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، یعنی ان کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ تو اب جو کلمہ پڑھتا ہے، ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اس کو اللہ کا خوف ہوگا، اس کو بخشش کے لیے، نجات کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، نہیں کرے گا تو خود ہی بھگتنا بھی پڑے گا۔ تو یاد رہے اس میں کون ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا یا جنہوں نے اپنے عقیدے درست نہیں رکھے، جنہوں نے سن کر بھی نہیں مانا، حق کو نہیں مانا، یہ ان کے بارے میں بات ہے، گناہ گار کے بارے میں۔ لیکن جو کافر ہے وہ تو اس میں داخل نہیں، اس کا تو انجام ہی نہیں ہوگا جنت والا، اس کا تو انجام ہی جہنم کا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں۔
تو یہ جو بات ہے نا کہ جس کو چاہے عذاب دے، جس پہ چاہے رحم کرے، یہ گناہ گار مومن کے لیے بیان ہے۔ جو مومن ہے مگر گناہ گار ہے، جو بے ایمان ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، وہ بخشا جا سکتا نہیں۔ اور کفار کی مغفرت ناممکن ہے، کیونکہ وہ ایمان والے نہیں، ایمان نہیں ہوگا تو مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ یہ قطعی بات ہے، یقینی بات ہے کہ ایمان کے بغیر جنت کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اب کوئی اس آیت کو لے کر غلط استدلال کرے، استدلال کا مطلب اس سے غلط دلیل بنا لے، تو یہ اس کا قصور ہے۔ قرآن کا بیان واضح ہے۔ جنہوں نے امکان کذب، جھوٹ بولنے کے امکان کو اس آیت کو سامنے رکھ کر بنانا چاہا، وہ خود ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رب تعالیٰ کے لیے کسی عیب کی کوئی گنجائش، اونچی کہیے گا، نہیں۔ یہ آپ نے سن لیا، آگے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو گے اور نہ آسمان میں، اللہ سے کوئی بھاگ سکتا نہیں، اس کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا نہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار۔ سنو، دھیان سے سنو، جو لوگ اللہ سے بھاگنا چاہیں گے بھاگ سکتے ہیں؟ اونچی، کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے؟ کوئی ان کا کام بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ سن لے، گناہ گار جو ہے لیکن ایمان والا ہے، اس کا ایمان سلامت ہے، اس کی مدد ہوگی، اس کی مدد ہوگی، مگر کس کی مدد نہیں ہوگی؟ جس کے عقیدے درست نہیں ہے۔ یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ میں بہت بار آپ کو بتا چکا ہوں، حقیقی طور پر، بنیادی طور پر، یقینی طور پر اللہ تعالی ہمارا مددگار ہے۔ اس میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی کے سوا خود سے، یہ لفظ یاد رکھیں، خود سے کوئی کسی کی مدد کر سکتا نہیں، اللہ کی عطا سے کر سکتا ہے، اللہ تعالی کی عطا سے، خود سے نہیں۔ لفظ ولی کے معنی مددگار، یہاں اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی نہ کوئی نصیر۔ یہ قرآن سامنے ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تعالی نے مومنوں کو مومنوں کا ولی فرمایا یا نہیں؟ اونچی، اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا یا نہیں؟ تو پتہ چل گیا
منکروں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ماننے والوں کے حمایتی ہوں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ واضح کر رہا ہوں، قرآن ہے سامنے۔ منکروں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا، ان کا کوئی کام بنانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی قرآن میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے، تقوی والوں کا ذکر ہے۔ مومنوں کو بتایا گیا کہ مومن ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اب صرف مدد کا بیان کروں، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا لوگ کہتے ہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مانگتے ہیں۔ سنیں، نستعین کا لفظ آیا، مادہ اگر عربی آتی ہو تو مادہ یعنی کون سے حرف ہیں جن سے یہ لفظ بنا ہے؟ عین واو نون لیں گے، اون۔ اب استعانت، مدد کرنا۔ اب قرآن کی ایک آیت پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب کیا باقی آیتوں کو چھوڑ دیں؟ پوچھ رہا ہوں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کے کچھ کو مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا، یہ ماننا نہیں۔ اسی قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی قرآن میں مدد چاہو نماز سے بھی اور صبر سے بھی۔ نماز میرا عمل، صبر بھی میرا عمل۔ اور آیت قرآن کی، واللہ خلقکم وما تعملون، تم بھی اور تمہارے کام بھی اللہ کے بنائے ہوئے، تو میں بھی مخلوق ہوں، میرا عمل بھی مخلوق ہے۔ تو مخلوق سے مدد مانگنے کا بیان قرآن میں ہے یا نہیں؟ اونچی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی قرآن کی آیت، استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ بھی قرآن کی۔ ایک کو مانوں ایک کو نہ مانوں، کام چلے گا نہیں۔ اگلی آیت سنیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مدد کرو نیکی اور بھلائی میں، اور ہرگز مدد نہ کرنا گناہ میں، برائی میں، خرابی میں مدد نہ۔ تو پتہ چلا نیکی اور بھلائی میں مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو میں مدد کر سکتا ہوں یا نہیں؟ مجھے مدد کرنے کی طاقت دی گئی ہے۔ 2 آیتیں ہو گئیں، تیسری آیت پڑھیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کہہ رہے اعینونی بقوہ، قرآن میں ہے، سورہ کہف میں آپ نے پڑھا، اعینونی بقوہ، قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو کیا نبی شرک کا حکم دے گا؟ اونچی، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو قرآن کی ایک آیت نے بتایا اللہ سے مدد چاہو، دوسری آیت نے بتایا نماز اور صبر سے مدد چاہو، تیسری آیت نے بتایا نیکی اور بھلائی میں مدد کرو، چوتھی آیت نے بتایا کہ جی قوت کے ساتھ نبی کہہ رہے ہیں میری مدد کرو۔ تو اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ حدیث سن لیں، کوئی انکار نہیں کرے گا اس حدیث کا۔
کہ جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ نے سنا؟ تو اگر بندہ مدد ہی نہیں کر سکتا تو کیوں حکم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں من انصاری الی اللہ، لفظ انصار پڑھیں ذرا، مدد کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ ناصر کس کو کہتے ہیں؟ نصیر کس کو کہتے ہیں؟ نصر کس کو کہتے ہیں؟ انصار کس کو کہتے ہیں؟ پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف کون ہے میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواری جو ارد گرد تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار۔ مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے قرآن نے ان کو مہاجرین کہا۔ مدینہ پاک کے رہنے والوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، ان کو اللہ نے انصار فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اونچی انصار کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والوں۔ تو اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو پھر مجھے بتائیں، آپ کا ڈاکٹر کے پاس جانا، آپ کا علاج کروانے کے لیے جانا، بھائی مجھے یہ دینا، ایک ہوتا ہے آپ کے ہاں مستری اور ایک ہوتا ہے ہیلپر۔ ہیلپر کس کو کہتے ہیں؟ مددگار کو۔ یہ پانا دینا، یہ چیز دینا، آپ ایک دوسرے خود بڑے بڑے بورڈ لکھ کے لگاتے ہو دل کھول کر مدد کرو، تو جب اللہ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا تو بندوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ یہاں کہنا پڑتا ہے تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد۔ تمہاری کوئی بات کہیں اٹک جائے تو وکیلوں سے مدد مانگتے ہو۔ استمداد کا مطلب مدد لینا۔ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری۔ میں نبی سے مدد مانگوں تو طبیعت پہ بخار آ جاتا ہے۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، مومنوں کے مددگار ہیں، منکروں کا کوئی حامی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے کہا گیا۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے اپنی مدد آپ، تو اگر کر ہی نہیں سکتے تو اپنی مدد کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا جی، یہ جو منکر ہیں مدد کے، نبیوں ولیوں کی مدد کے منکر ہیں، باقی سب کی مدد کو مانتے ہیں، سب کی مدد مانتے ہیں۔ ان کو چڑ کس سے ہے؟ نبیوں ولیوں سے۔ مدد سے نہیں ہے چڑ، کس سے ہے؟ نبیوں ولیوں سے۔ اور اگر مدد سے چڑ ہوتی تو کسی سے بھی نہ مانگتے۔ پتہ چلا ان کو چڑ مدد سے نہیں ہے، نبیوں ولی ہر ایک سے مدد مانگ لیں گے، ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہم اللہ کے نبیوں سے ولیوں سے مدد مانگیں تو ان کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب پکڑ میں آتے ہیں نا تو ہیر پھیر کرتے ہیں۔ کیا وہ کہاوت ہے نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اب پھنس گئے، قرآن کی آیتیں حدیثیں سنائیں تو کہتے ہیں جی زندہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، مردہ نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے؟ ہیر پھیر۔ کیا ہے؟ ہیر پھیر۔ مردہ نہیں کر سکتا، قریب والا کر سکتا ہے، دور والا نہیں کر سکتا۔ یہ کیا میں نے کہا کیا ہے؟ یہ اونچی ہیر پھیر۔ آج ٹیکنالوجی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں فون آیا ہوا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی
10,000 میل دور صرف سننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کنارہ دنیا کا، وہاں جس کے پاس فون ہے ملائیں اس سے، دیکھ بھی لیں گے آپ، سن بھی لیں گے۔ کوئی چیز اس کو بتانی ہے بتا بھی دیں گے، دکھانی ہے دکھا بھی دیں گے، کوئی مدد کرنی ہے وہ بھی اونچی ہو جائے گی یا نہیں؟ میں کتنی مثالیں دوں، کتنی چیزیں آپ اس ٹیلی فون کے ذریعے بھیج دیتے ہیں، کتنی مدد ہو جاتی ہے، کیا کچھ ہو جاتا ہے، پوری ایک تفصیل، مادیات کا یہ عالم۔ اب نزدیک اور دور کی بات اور مردہ زندہ کی بات تو کتنی سناؤں میں آپ کو باتیں۔ اللہ والے مرتے نہیں، اللہ والے آپ کو شاید یقین نہیں ہے، جس کو یقین ہے وہ بولے اللہ والے مرتے نہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتے ہیں۔ جس کو سنائی نہ دیتا ہو اس کو سلام کر سکتے ہیں؟ تو قبرستان جا کے سلام کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ جس کو سنائی نہ دے اس کو تو سلام نہیں کیا جا سکتا، جو جواب نہ دے سکے اس کو سلام نہیں کیا جا سکتا۔ آپ قبرستان جا کر سلام کرتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جواب بھی۔ اب آپ کو نبیوں کے واقعات سناؤں یا ولیوں کے سناؤں؟ کتنے سناؤں؟ حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 450 سال سے زیادہ عرصہ، 500 سال بعد مصر میں بیمار ہو کر بستر پر لکھ رہے ہیں، نبی کو پکار رہے ہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آگے کس طرح پکارتے ہیں؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ یہاں اکرم الخلق، یا کہہ کے پکار رہے ہیں، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، مصیبت میں، پریشانی میں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں، مدد مانگی یا نہیں؟ اونچی ہمت ہے کسی میں فتویٰ لگانے کی؟ پکار رہے ہیں نبی کو، مدد مانگ رہے ہیں، حضور نے مدد فرمائی یا نہیں؟ ان کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، خواب میں حضور نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اپنی چادر ان کو عطا کی۔ عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں۔ حضور نے خواب میں ان کو چادر عطا کی، وہ نیند سے جاگے تو تندرست ہو چکے تھے، فالج کی بیماری ختم ہو چکی تھی، اور جو چادر نبی نے خواب میں دی تھی وہ ان کو جاگنے کے بعد یہ نہیں کہ ڈھونڈنی پڑی، ان کے ہاتھ میں موجود تھے۔ مدد کی یا نہیں کی؟ تو میں نے جھلک دکھائی ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت کہلاتی ہے دیوبندیوں کی،
انہوں نے کتاب لکھی ہے نا، فضائل اعمال تبلیغی نصاب، اس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، باقی ان کو کسی اور سے نہیں ہے وہ کتاب۔ اس میں فضائل درود شریف نام ہے کتاب کا، ایک چیپٹر نکال دیا انہوں نے، اس کو الگ کر دیا۔ اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کتاب کا حوالہ اس لیے دیا کہ اپنے تو مانتے ہیں، ان کو بھی بتا دوں گا تمہاری کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ شیخ ابو الخیر اقطع بزرگ کا نام ہے، مدینہ منورہ گئے، سینکڑوں برس پہلے کی بات۔ وہاں ان کو فاقے ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ مسجد نبوی میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف پر آ کر کہا، حضور میں آج آپ کا مہمان ہوں، بھوکا ہوں، فاقے سے ہوں، آج آپ کا مہمان۔ وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ کے مسجد میں ہی سو گیا، نیند میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے، ان کی کتاب میں حضور تشریف لائے، صحابہ بھی ساتھ۔ حضور نے مجھے خواب میں ایک روٹی عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں ہی کھانی شروع کر دی، بھوک لگی تھی مجھے، میں نے کھانی شروع کر دی، آدھی روٹی میں خواب میں ہی کھا گیا، میری آنکھ کھل گئی، باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں نا بعد از وفات نہیں، زندگی میں ایک دوسرے کی، میں نے کہا نا ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ابھی ان کی کتابوں سے سناؤں آپ کو، ایک حوالہ آپ کو سنایا، کتنے اور حوالے۔ تھانوی صاحب اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولی اللہ ہی، شاہ ولی اللہ کا ماننے والا، ان کا پیروکار، ولی اللہ ہی ہوں، جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں۔ شاہ ولی اللہ کی کتابیں اصل عربی فارسی میں ہیں، انہوں نے ہی چھاپی ہیں وہ کتابیں، خود انہوں نے چھاپی ہیں، ترجمے بھی انہوں نے کیے ہیں۔ اب کہتے ہیں ولی اللہ ہی ہیں، تو ولی اللہ ہی ہیں تو سن لیں، شاہ ولی اللہ کی کتابوں سے نکال کے دیکھ لیں کس کس کے حوالے سے کیا کیا باتیں سناؤں۔ میں نے اپنی کتاب مزارات و تبرکات اور ان کے فیوضات میں یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں، اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ سارے حوالے ان کی کتابوں سے ہیں، تاکہ انکار نہ کر سکیں والے، انہوں نے ماننا نہیں ہے لیکن بول نہیں سکتے کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ شاہ ولی اللہ اپنے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب کے واقعات بھی لکھتے ہیں، خود اپنے واقعات بھی لکھتے ہیں۔ میں آپ کو ہر سال شب قدر میں ایک واقعہ سناتا ہوں ان کا، مدد کرنے کا، کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب عالم تھے، بزرگ تھے۔ آگرہ جہاں پہ تاج محل ہے اس کا پرانا نام اکبر آباد، مرزا زاہد کا وہاں مدرسہ تھا، آگے لمبی گلی، ملتان، لاہور، دہلی جنہوں نے دیکھے ہوئے ہیں، لمبی لمبی گلیاں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی یعنی پتلی گلیاں ہوتی تھیں، مکان لاہور میں اب بھی کچھ علاقوں میں ہوگا۔ وہ شاہ
عبد الرحیم صاحب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی پڑھ رہے ہیں آگرہ میں جاتے ہوئے، اس ربائی کی ایک لائن ان کے ذہن سے نکل گئی۔ ربائی 4 لائنیں ہوتی ہیں، 4 مصرے ہوتے ہیں، آخری مصرع جو ہوتا ہے وہ ربائی کی جان ہوتا ہے، تو وہ ان کے ذہن سے نکل گیا۔ میں پورا تفصیل سے واقعہ نہیں سنا رہا، ورنہ پورے شعر بھی پڑھتا، سارا سناتا، آپ سنتے رہتے۔ ان کو بڑی بے چینی ہو گئی کہ میں روز یہ ربائی پڑھتا ہوں، آج کیا ہو گیا کہ میرے ذہن سے چوتھا مصرع نکل گیا ہے، یاد نہیں آ رہا۔ آپ کو بھی کوئی بات یاد نہیں آتی، آپ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہیں، ارے ابھی تو یار کتنی مرتبہ نام لیا، کیا ہو گیا؟ پریشان ہو جاتے۔ ان کی طبیعت میں بھی یہ بے چینی۔ وہ کہتے ہیں اچانک میرے دائیں جانب ایک بڑے خوبصورت چہرے والا، بڑی پیاری زلفوں والا آیا، اور اس نے آ کے وہ لائن جو مجھے بھول گئی تھی وہ سنا دی۔ علم کے رہ بحق نہ نمایت جہالت است، یہ لائن مجھے بھول گئی تھی، اس نے آ کے سنا دی۔ انہوں نے فوراً کہا جزاکم اللہ۔ کیا کہا؟ سب سے سننا چاہتا ہوں ایک بار اور۔ کیوں کہلوایا؟ اس کی عادت بنا لیں آپ، مہربانی اس کی عادت بنا لیں آپ لوگ تھینک یو، شکریہ کہتے ہیں، وہ بھی کہیں، لیکن جزاکم اللہ، اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، دعا بھی ہوگی، وہ آگے سے آمین کہہ دے، دونوں کی دعا ہو گئی، ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ شکریہ بھی کہیں آپ، لیکن یہ جزاکم اللہ کہنا، اب مرد ہو تو جزاک اللہ، عورت ہو تو جزاک اللہ، میں نے سکھایا جزاکم اللہ، دونوں کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں میں نے جیب سے پان نکالے، پان کھاتے تھے، ڈبیا ہوگی، اس میں سے پان نکال کے گلوری پیش کی کہ آپ نے مجھے بھولا ہوا مصرع یاد دلایا ہے، یہ پان کھائیے۔ اس مصرع سنانے والے نے کہا کہ میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ شریعت منع کرتی ہے یا طریقت؟ اس نے آگے سے کہا دونوں منع نہیں کرتے، مگر میں نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا میرے پاس اس وقت کوئی اور چیز نہیں ہے جو شکریہ میں پیش کروں، دعا دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے جانا ہے جو آیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے بھی جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے۔ کہا بہت اچھا جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ وہ کہتے ہیں اتنا کہہ کے اس نے قدم اٹھایا میرے پاس سے جانے کے لیے، قدم اٹھایا اور گلی کے کنارے، جس کو آپ نکڑ کہتے ہیں، وہاں جا رکھا۔ وہ 100 فٹ 200 فٹ قدم، زیادہ سے زیادہ 1 فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ، سو اتنی لمبی گلی، یہاں سے اٹھایا قدم، وہاں جا رکھا۔ تو عالم تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ روح ہے، یہ جو میرے پاس آیا ہے مجسم ہو کے، یہ کون ہے؟ اونچی روح ہے۔ اتنا بڑا قدم، تو یہ روح ہے۔ وہیں سے پکارے، او میں مہربانی کرنے والے اپنا نام بتا دو تاکہ فاتحہ میں یاد کیا کروں۔ کتنی باتیں ثابت ہو رہی ہیں، فاتحہ میں یاد کیا کروں، ایصال ثواب کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو وہ جو آنے والا تھا، جس نے آ کر وہ مصرع سنایا تھا اور قدم اٹھا کے
گلی کے کنارے جا رکھا تھا، جب انہوں نے پکارا تو اس نے وہیں سے رخ پھیر کے کہا سعدی ہمیں فقیرست، وہ شیخ سعدی جس کے شعر پڑھ رہے ہو وہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ وہ میں ہی ہوں۔ یہ واقعہ شاہ عبد الرحیم صاحب تقریباً 200 کتنے سال پہلے ہوئے، شیخ سعدی کو 750 سال ہو رہے ہیں۔ یہ ہیں آگرہ میں شیخ سعدی کا مزار ہے، ایران میں فاصلہ دیکھیں تو سینکڑوں میل بلکہ بہت زیادہ، آگرہ سے لے کے ایران تک 1000 میل سے تو لازمی زیادہ۔ رات کا وقت ہے، وہ شعر پڑھ رہے ہیں، 500 سال پہلے وفات پا جانے والے بزرگ کے شعر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی سینکڑوں میل کے فاصلے سے سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم صاحب میرے شعر پڑھ رہے ہیں، اور ان کو ایک لائن، ایک مصرع، ایک سطر یاد نہیں آ رہی۔ وہ روح مجسم ہو کر آئی، آ کر مدد کی یا نہیں کی؟ جواب دیں۔ یہ نبی پاک کے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں۔ جب ان کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہے؟ ولیوں کے سردار غوث پاک کی کتنی شان ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا شیخ سعدی کا، خاص طور پر یہ ان کی کتاب سے سنایا، جو اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہتے ہیں۔ انفاس العارفین کتاب کا نام ہے، بازار میں ملتی ہے، اردو ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ تو ان کی کتاب سے، میری باقی کتاب میں حوالے پڑھ لینا، اس میں اتنے سارے واقعات لکھے ہیں میں نے ان کی کتابوں سے۔ تو ایمان والوں کے مددگار ہیں۔ یہ جو ہیر پھیر ہے کہ نہیں جی قریب سے کر سکتے ہیں، دور سے نہیں کر سکتے، زندہ کر سکتے ہیں وفات پائے ہوئے، میں نے جواب دے دیا یا نہیں دے دیا؟ انہی کی کتابوں سے۔ 1000 میل سے زیادہ فاصلہ ہے، شیخ سعدی سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، آ کے مدد کر رہے ہیں، وفات پائے ہوئے۔ چلو سارے جھگڑے چھوڑو، میں پھر آپ کو ایک دلیل دوبارہ یاد کرا دوں، آپ کے ذہن میں ہے مگر اس وقت آپ اس کو سوچ نہیں رہے، میں آپ کو یاد کرا دوں۔ جو کہتے ہیں نا وفات پائے ہوئے مدد نہیں کرتے، میں ایسی دلیل یاد کرا دوں کہ آپ کے پاس ایٹم بم آ جائے۔ سننا چاہتے ہیں؟ معراج کی رات نمازیں کتنی فرض ہوئی تھیں؟ 50۔ آپ کو سب کو معلوم ہے، پڑھتے کتنی ہیں آپ؟ 45 کے در گئیں، 45 کے در گئیں۔ آپ کہتے ہیں معاف ہو گئی، کیسے معاف ہوئی؟ کس نے مدد کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں لے کر آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر روکتے ہیں نبی کا راستہ، حضور ذرا ٹھہریے، اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا؟ 50 نمازیں۔ کتنی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور 50 بہت زیادہ ہے، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، 2، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے، 50 تو بہت زیادہ ہے۔ جائیے، جا کر کم کروائیے۔
جائیے جا کے، آپ دھیان نہیں دے رہے، بڑے پیارے جملے ہیں، جائیے جا کے کم کروائے. کتنا پیارا عقیدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں یہ جا سکتے ہیں، یہ کم کروا سکتے ہیں. اللہ ان سے پیار بہت کرتا ہے. میں نے تو کہا تھا یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرما دیا تم نہیں دیکھ سکتے، انہیں رب نے خود بلایا. یہ جا بھی سکتے ہیں، کم بھی کروا سکتے ہیں. حضور آگے سے یہ نہیں کہتے رب کا حکم ہو گیا اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. اب کیسے؟ حضور تشریف لے جاتے ہیں، یا اللہ امت کمزور ہے. اللہ نے فرمایا محبوب تم آئے ہو، خالی نہیں لوٹاتے، 5 معاف کر دیتے ہیں. 45 موسیٰ علیہ السلام پھر بھیج رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے نبی پاک کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات ہو چکی. وفات پائے ہوئے نبی نے مدد کی یا نہیں کی؟ 5 معاف ہوتی رہی، 9 مرتبہ حضور گئے، 45 معاف ہو گئیں. اللہ نے فرمایا محبوب ہماری بات نہیں بدلے گی، کیونکہ ہماری باتیں بدلتی. امت سے کہیں پڑھیں 5 لکھیں گے 50، ثواب 50 کا ہی دیں گے. ہماری بات بدلتی نہیں. آپ آئے ہو، آپ کی پیار میں جو بات مانی ہے، 45 معاف، 5 پڑھیں لکھیں گے 50. اگر موسیٰ علیہ السلام مدد نہ کرتے، حضور لے آتے، پڑھنی پڑتی یا نہیں اونچی؟ تو مدد کی یا نہیں کی؟ تو جو کہتے ہیں وفات پائے ہوئے مدد نہیں کر سکتے، ان سے کہو 50 پڑھو. کتنی پڑھو؟ 50. 45 معاف ہوئی ہیں وسیلے سے، اور وسیلہ بھی کس کا؟ وفات پائے ہوئے نبی کا. اور تم کہتے ہو وفات پائے ہوئے مدد نہیں کرتے، دور سے مدد نہیں کر سکتے. مدد کی یا نہیں کی؟ اونچی. تو یہ انکار کرنے والے، میں نے آپ سے کہا نا، ان کو چڑ ہے نبی ولی سے. باقی ہر ایک کی مدد مانتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں. چور آ جائے تو پولیس سے مدد، مقدمہ بن جائے وکیل سے مدد، بیمار ہو جائیں ڈاکٹر سے مدد. یہ جس کی مدد لیں وہ جائز. میں نبی ولی کی مدد لوں تو ان کو فتوے سوچتے ہیں. یہ ایمان والے نہیں ہیں. اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی شان ہے، بڑی شان ہے. ان کی امت کے اولیاء علماء، داتا صاحب ہوں، غوث پاک ہوں، خواجہ غریب نواز، بابا صاحب. آج عرس ہو رہا ہے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا کراچی میں. 1292 سال ہو گئے. حضرت امام حسن کی 5ویں اولاد ہے وہ. عرس ہو رہا ہے. مدد مانگتے ہیں، ملتی ہے یا نہیں ہے؟ مدد کن یا معین الدین چشتی. چشتی حضرات کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یا غوث اعظم المدد کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وہ اللہ کی عطا سے سنتے بھی ہیں، مدد بھی. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، چھپی ہوئی ہے، پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، میرے پاس بھی ہے، بازار میں ملتی ہے. رشید احمد گنگوئی کو یہ اپنا بہت بڑا عالم، بلکہ غوث اعظم لکھا ہے انہوں نے اس کو. اتنا بڑا عالم اس کو مانتے ہیں، اس کو غوث اعظم تک لکھا ہے. ویسے غوث پاک کو غوث نہیں کہنا، اس کو کہتے ہیں. اس کتاب میں گنگوئی صاحب نے حدیث لکھی ہے. حدیث سے ثابت کیا ہے کہ اولیاء کی کرامات
اور تصرفات. تصرف کہتے ہیں روحانی طاقت سے حالت کو بدل دینا. تو وہ کہتے ہیں اولیاء کی کرامات تصرفات اپنے حال پر باقی رہتے ہیں، وفات کے بعد وہ ختم نہیں ہوتے بلکہ اس میں ترقی ہو جاتی ہے. تمہارے گھر کی گواہی. اور اس کو لکھا ہے کہ ابن عبد البر نے جو حدیث بیان کی ہے اس سے یہ ثابت ہے. انہوں نے تو ماننا نہیں. حالانکہ چشتی صابری سلسلے کا انہوں نے آگے جو سلاسل کا جو لکھا ہوا ہے نا پورا، پیری مریدی بھی کرنے لگ گئے. ویسے پیروں کو ماننا نہیں، پیری مریدی بھی. اس میں حضرت علی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے. سلاسل طیبہ کتاب کا نام ہے. میری کتاب پڑھ لینا. مجھ سے اسی لیے چڑھتے ہیں کہ میں ان کی کتابیں ان کو دکھاتا ہوں تو بڑی چڑھ ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا نا پھر لکھی کیوں تھی؟ لکھی تھی تو چھاپی کیوں تھی؟ اگر چھاپ بھی لی تھی تو بازار میں کیوں رکھی؟ اب سنو، تمہاری جوتی تمہارے سر. انکار کر کے ہمیں تم جو بنانا چاہتے ہو وہ تو بنا نہیں سکتے، خود اس میں پھنستے ہو. تو ہم تو آج بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ کی عطا سے وہ ہستیاں ملی انبیاء و اولیاء کی کہ وہ سب کے سب اللہ کی عطا سے ہمیں نوازتے ہیں. اور نبی کے لیے تو ہم واضح طور پر کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب کہنے لگے جی یہ جو آپ کے ہاں پڑھا جاتا ہے بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے جی، اللہ سے مانگے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، آپ کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ پکے رہے نا اس پہ، صرف اللہ ہی سے مانگے، آپ کیوں کسی اور سے مانگتے ہیں؟ اب وہ ذرا سوچ میں پڑ گئے. جی ضرورت کی چیزیں مانگ لیتے ہیں دوسروں سے ہیں. میں نے کہا آپ کو ضرورت پڑے آپ دوسرے سے مانگ لیں، اس وقت آپ کو فتویٰ اپنا یاد کیوں نہیں رہتا؟ میں نے کہا اور گرفت کروں ذرا، آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا کیا مانگتے ہیں اور کس کس سے مانگتے ہیں. کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا مہربانی، کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ آگے میں سنوں گا تو میری خیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں. جس پر جتنا چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں. ہم نے سمجھ لیا اور حضور نے خود بھی فرما دیا انما انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا. بات ہماری سمجھ میں. قرآن میں ہی اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول دے وہ لے لو. تو اگر رسول دیتا ہی نہیں تو اللہ کیوں فرما رہا ہے لے لو؟ قرآن نے بتا دیا. ان کی کھوپڑی میں، ان کی سمجھ میں بات آئی نہیں. ہم نے جھولی پھیلا لی اور کہا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا۔ اللہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی خود سے دیتے، رب کا دیا دیتے، رب نے ان کو بانٹنے والا، دینے والا بنا، دینے والا۔ صحابہ مانگ رہے، حضور سے مانگ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں سل مانگ، وہ آگے سے مانگ رہے ہیں، اسالوں کا آپ سے مانگتا ہوں۔ تو پتہ چلا مومنوں کے مددگار ہیں۔ اور یہ جو ہیر پھیر ہے کہ جی وفات کے بعد نہیں دیتے، دور سے نہیں دیتے، اس کے جواب سن لیا آپ نے، تو یہ ان کے ہیر پھیر ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ والے ہمارے مددگار، منکروں کا کوئی مددگار نہیں ہے، صاف قرآن نے کہہ دیا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا، نہ کوئی حمایتی، نہ کوئی مددگار۔ اور ہمارے مددگار اللہ نے بنائے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا، عقیدے کے معاملے میں لچک نہ ہو، چٹان کی طرح مضبوط، طوفان آئے، آندھی آئے، اپنی جگہ سے ہلنا مضبوط۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح عقیدوں پر استقامت عطا فرمائے۔ پتہ کیا چلا؟ منکروں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں، اور گناہگاروں میں سے اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس پہ چاہے مہربانی فرمائے، پھر کے جانا اسی کے پاس ہے۔ کافروں کا اس میں ذکر نہیں ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ صرف وہ جو گناہگار ہیں ان کا بیان۔ اب وہ لوگ جو منکر ہیں وہ سن لیں، ان کا قیامت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، جبکہ ایمان والوں کے مددگار ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی عطا سے ہمارے مددگار ہوں گے۔ اب صرف یہی بیان کرتا رہوں، میں نے کہا اتنے حوالے ان کی اپنی کتابوں سے جو اعتراض کرتے ہیں، تو میں نے تو صرف آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بتایا، کوئی شبہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ صحیح باتوں کا انکار کر کے خود بھی مجرم بنتے ہیں، دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ بتاؤ ان کے حصے میں کوئی خیر آئے گی اونچی؟ تو کیا فائدہ ہوگا؟ مگر ضد، انا ماننا نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی خیر نہیں۔ اور ہم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو بتائیں غوث پاک پر انعام ہوا ہے یا نہیں؟ داتا صاحب پر، خواجہ صاحب پر، بابا صاحب پر، تو ہم ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں اور ان کے عقیدے بالکل، اور یہ کوئی نئے عقیدے نہیں ہیں، 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ ان پر قائم رکھے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت دو باتیں آپ سے خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں۔
پہلی بات تو یہ کہ پاکستان اللہ تعالی کا انعام ہے، اس کی عطا ہے۔ بڑی قربانیاں دیں ہمارے بڑوں نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کی فلاح کے لیے، خوشحالی کے لیے حاصل کیا۔ 75 سال ہو رہے ہیں، سب کی نظریں سب اس کے خلاف، دنیا بھر کے لوگ، کیونکہ یہ ایٹمی قوت بھی ہے، جوہری توانائی والا ایٹم بم ہے اس کے پاس۔ یہاں کے لوگ نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، یہاں پر اسلام کی بات ہوتی ہے، مذہبی آزادی ہے، اس کو ختم کرو۔ چنانچہ اس کے لیے ہائیبریڈ وار شروع کی گئی۔ ہائیبریڈ وار کا مطلب خاموش جنگ۔ اس کے لیے تلوار نہیں چلانی، بندوق نہیں چلانی، یہ آپ کو ٹیلی فون میں یہ جنگ ہو رہی ہے، کہانیوں میں ہو رہی ہے، فلموں میں ہو رہی ہے، ڈراموں میں ہو رہی ہے، شوشے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ایسا ایسا۔ علماء کے خلاف، مولویوں کو بدنام کرو، لوگوں کا مولویوں سے، علماء سے اعتبار اٹھ جائے، ان کا تعلق علماء سے ٹوٹ جائے۔ جب علماء سے ٹوٹ جائے گا تو حرام حلال کی پرواہ چھوڑ دیں گے، پوچھنا چھوڑ دیں گے اور خرابیوں میں پڑ جائیں گے۔ ان کو بے حیائی پہ لاؤ، جب حیا ختم ہو جائے گی تو یہ پھر حرام بھی کھا لیں گے، گناہ بھی کریں گے۔ یہ انہوں نے جنگ شروع کی ہوئی ہے آپ کے درمیان، اور یہ گھر گھر پہنچ گئی ہے۔ اب باپ اپنی جوان بیٹی، بہو، بہن کے ساتھ بیٹھ کے ناچ بھی دیکھ لیتا ہے، گانے بھی سن لیتا ہے، مندر کی گھنٹیاں بجتی ہوں، کچھ ہو، جو ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، الامان الحفیظ، جو کچھ ہو رہا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ اس پاکستان سے مذہبی رجحان ختم کرو، دین کی باتیں جو ہیں ختم کرو۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ حکومت ایسی لاؤ جو ان کو غلط باتوں پر یعنی رعایت دے۔ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو ختم کرو، مدرسوں میں اتنی پابندیاں لگا دو کہ جی کوئی چندہ بھی دے گا تو اس کے لیے بھی پورا ریکارڈ ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے۔ ہاں، ان کے شراب خانوں کا ریکارڈ ضروری نہیں ہے، وزیروں کا ریکارڈ ضروری نہیں ہے، لیکن مدرسوں کا، مسجدوں کا ریکارڈ بہت ضروری ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے تو صرف مسجدیں کرتی ہیں، باقی سیاستدان تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ باقی جتنے ملازمین مختلف اداروں کے ہیں وہ تو سارے فرشتے ہیں، گناہ گار تو صرف مسجدوں والے ہیں، مدرسوں والے ہیں۔ یہ ساری سازش ہے۔ اس وقت میں مسجد میں بیٹھا ہوا جو جملہ کہنے لگا ہوں اس پہ آپ ناراض نہ ہو جانا، آپ سارے سو رہے ہو، آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے کون سا جال بن دیا گیا ہے۔ آپ کو مہنگائی میں پیسا جائے گا، آپ کو خانہ جنگی کے نوبت کے سندھی، پنجابی، مہاجر، پٹھان، یہ کھانے پینے پہ، مہنگائی پہ آپ کو لڑوایا جائے گا، اور اس ملک سے یہ ایٹمی قوت چھینی جائے گی۔ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں یہودیوں کی فوٹو آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ حضرت حمزہ کے روضے پہ یہودی کھڑا ہوا ہے، فیس بک پہ کلپ چل رہا ہے۔ مسجد نبوی میں کھڑا ہوا ہے یہودی، اپنے لباس میں کھڑا ہوا ہے اور اس کی فوٹو موجود ہے۔ کس نے اجازت دی ہے؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ لوگ سو رہے ہو۔ آپ سے آپ کی پہچان، آپ کی غیرت، آپ کا ایمان چھیننے کی سازشیں بڑھ رہی ہیں اور آپ لوگوں کو ہوش نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، پیٹرول کی قیمت، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، کیوں؟ وہ جو پچھلا خان جو حکومت چھوڑ کے گیا 3 سال میں اس نے 70 سال کے برابر جتنا قرضہ تھا وہ 3 سال میں ڈبل کیا ہے۔ کیوں کیا؟
تجھ سے حکومت نہیں چلتی تو تجھے کس نے کہا تھا کہ تو 25,000 ارب کا قرضہ لے کے قوم پہ چڑھا دے صرف اپنی کرسی کے لیے؟ اس نے اس وقت ملک توڑنے کی باتیں کی، اس نے دین کے خلاف باتیں کی، اس نے کیا کچھ کیا۔ اب وہ دوبارہ آپ کی نظر میں ہیرو بن گئے۔ یہ جتنے آئے ہیں یہ تو پہلے سے ہی چور ہیں، ان کو صرف کرسی چاہیے تھی کہ ان کے مقدمے ختم ہو جائیں۔ یہ سب کے سب، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، مجھے بتاؤ کوئی ایک سیاستدان جس کے ذمے کسی کا خون نہ ہو؟ کوئی ہے جس پہ کسی کے خون کا وبال نہ ہو؟ پوچھ رہا ہوں۔ ناموس رسالت، ختم رسالت کے حوالے سے تو اور باتیں ہیں، تو ویسے ہی، اور سارے کے سارے جو ان کا کردار ہے، جو ان کی باتیں، کیا ہم ان لوگوں سے امیدیں لگائیں؟ لیکن مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے ہم وہ کر نہیں رہے، ہم غافل ہیں، نہ ہم توبہ کر رہے، نہ اللہ کے سامنے جھک رہے، نہ اپنی غلط عادتوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ادھر ادھر نظر رکھ رہے ہیں، مست ہیں، مست، اور کس میں؟ خرابی میں مست، بدحالی میں مست، برائی میں مست۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا؟ یہ جو حال بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں درد کی وجہ سے آپ کو احساس دلا رہا ہوں، ہو سکے تو دین کی بھی فکر کرو، وطن کی بھی فکر کرو، سوچو۔ آپ کہیں گے جی ہم کیا کریں؟ کیوں؟ باقی چیزوں کے لیے آپ کسی سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں؟ اپنی روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں تو وطن کے لیے بھی کریں، باخبر رہیں، غلط باتوں کے خلاف بولیں، آواز لگائیں، جو برائی ہے اس کو مٹائیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ کر رہا ہے وہ جانے، ہمیں کیا؟ یہ جو بے حسی ہے نا یہ لے ڈوبے گی۔ پہلے ہوتا تھا جی کسی کو ایک کو تکلیف ہوتی تھی پورا محلہ اس کی مدد کو آتا تھا، اب صرف لوگ ویڈیو بنا لیں گے، مدد کوئی نہیں کرے گا۔ اب یہ حال ہو گیا ہے، نہیں جی کون پڑھے جی، ہمیں کیا جی، آگے چلو۔ ہم یہ بے حسی میں آ گئے۔ کتنے گھر ہیں جن کے ہاں فاقے ہونے لگ گئے، کتنے لوگ ہیں جو معاشی طور پر، اور پھر ہمارے ملک میں جھوٹ بڑھ رہا ہے، منافقت بڑھ رہی ہے، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، برائی بڑھ رہی ہے، فحاشی بڑھ رہی ہے، نشہ بڑھ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری لڑکیوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے ہوش میں آئیں، خدا کے لیے ہوش میں آئیں۔ اس ملک کو بنایا ہے ہمارے بڑوں نے، محنت کی، آج بچانا ہے، ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ آپ میں سے ہر شخص کو، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آپ کو جاگنا ہے۔ اگر میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو کل کو یہ نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا، جب آپ پر یلغار ہو جائے گی پھر چیخو گے، پھر کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ سنبھل جاؤ، توبہ استغفار بھی کرو، نیکی بھی کرو، اور برائی کو مٹاؤ۔ جو برائی دیکھو اس کے خلاف بولنے کی ہمت لاؤ، جرأت لاؤ۔ اگر چپ رہے تو سب کے سب لپیٹ دیے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ جو دشمن ہیں وہ سارے کے سارے ناکام ہو جائیں۔ جتنے بھی اس ملک کے خلاف لگے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرے۔ مگر میرا اور آپ کا جو حق ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ ہمیں محسوس کرنی ہوگی۔ سمجھ آئی؟ یہ بات آپ سے کرنی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلفٹن میں آرام فرما، ان کا عرس جاری ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت، ان کا عرس بھی منایا جا رہا ہے انہی دنوں میں، اور متعدد ہستیاں جن کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ داتا صاحب کے لاہور میں مزار پر جو ادارہ ہے اس کے جو سربراہ ہیں سید طاہر رضا بخاری صاحب، ان کی والدہ انتقال کر گئیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ عامر درانی صاحب مسجد کے پڑوسی، ان کے سسر
اکمل صاحب انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے لوگ اس دوران دنیا سے چلے گئے ایمان والے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بشیر صاحب میمن جو اکثر مسجد سے تعاون کرتے ہیں، ان کے داماد کی والدہ ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور بھی جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کے حق میں خیر فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سب کا شکریہ ادا کیا تھا جنہوں نے قربانی میں تعاون کیا، کھالوں میں تعاون کیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلے دن کچھ لوگ گوشت لینے دیر سے آئے، کیونکہ وہ جو قصاب ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، تو لیکن کچھ لوگوں کو جو پہلے دن ملنا تھا غالباً 3 گائے کا، وہ ان کو اگلے دن دیا، بارش کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن بالعموم سب کو پورا گوشت ملا ہوگا۔ کوئی ایسی شکایت مجھ تک نہیں آئی، اگر کوئی ہوگی تو ضرور بتائیے گا، اس کا ازالہ کریں گے، لیکن آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو 26 یا 28 تاریخ ان کی بتائی جاتی ہے اس مہینے کی، تو ان پر جو حملہ ہوا تھا 1 محرم کو ان کو دفنایا گیا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم کا اس کے بعد پھر نیا سال شروع ہوگا، اسلامی نیا سال، ہجری سال 1444 ہجری، تو اس کو بھی ہم اپنے ایمانی طریقے سے اس کا استقبال کریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ خیر کا سال لائے۔ پھر محرم کے جو پہلے جمعے ہوتے ہیں ان میں چونکہ کربلا کے حوالے سے اور دیگر بیان ہوتا ہے، انشاءاللہ جو بھی ضروری بات ہوگی آپ کو کہہ دیں گے۔ کوئی رکے تو نہیں ہے بھائی؟